آدھی سے زیادہ رات گزر چکی ہے، تہران نے اندھیری کی چادر اوڑھی ہوئی ہے، لیکن CIA سیف ہاؤس میں دن کا منظر ہے۔ نہ صرف ساری لائٹیں کھلی ہیں بلکہ مین ہال بھی کھچا کھچ بھرا ہے۔ CIA ڈائریکٹر ایلن ڈیولز خفیہ مشن پر آئے کرمٹ روزویلٹ، ایران میں امریکی سفیر سمیت ڈونلڈ لو ٹائپ بہت سارے امریکی آفیشلز، PDM ٹائپ بہت سے ایرانی سیاستدانوں کے ساتھ مل کر ایران کی منتخب جمہوری حکومت کو ختم کرنے کا پلان بنا رہے ہیں۔ شاہ ایران خود تو یہاں موجود نہیں، لیکن ان کی سگی بہن اشرف پہلوی یہی موجود ہے۔ ان کا گول بالکل واضح ہے۔ امریکیوں نے تو شاہی حکم نامہ بھی تیار کروا رکھا ہے، جس کے مطابق محمد مصدق کو ہٹا کے ان کے ایک ٹاؤٹ جرنیل کو وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ لیکن شاہ کنفیوز ہیں، بلکہ یوں کہیے ڈرے ہوئے ہیں۔ امریکی ان کو واپس آل پاورفل بادشاہ بنانے کی لالچ تو دے رہے تھے، لیکن وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ایک ڈینجرس ایڈونچر ہے، اس لیے کبھی ہاں کرتے اور پھر تھوڑی دیر بعد پیچھے ہٹ جاتے۔ ان کی ٹوین سسٹر کو فرانس سے خصوصی طور پر اسی لیے بلایا گیا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو اس کام کے لیے راضی کریں۔ امریکی لالچ اور فیملی پریشر میں آ کر بالآخر شاہ مان گئے۔ انہوں نے حکم نامے پر دستخط کر دیا اور حکم جاری کر دیا وزیر اعظم مصدق کو معزول کر کے جنرل زاہدی کو وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ بریگیڈیئر نعمت اللہ شاہی فرمان لے کر وزیر اعظم ہاؤس پہنچا، لیکن یہاں گیم پلٹ گئی۔ وزیر اعظم مصدق نے نعمت اللہ کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ پھر کیا تھا، ملک بھر میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ شاہ اور مصدق کے حمایتی آمنے سامنے آ گئے۔ شاہ کے حمایتیوں نے تہران ریڈیو اسٹیشن پر قبضے کی کوشش بھی کی، مگر یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ منتخب حکومت کے خلاف ہونے والی بغاوت ناکام بنا دی گئی۔ بس سمجھے 2016 کا ترکی والا سین ہو گیا۔ شاہ اپنی عادت کے مطابق فوراً ایران سے بھاگ نکلا، پہلے بغداد گیا اور وہاں سے یورپ۔ ادھر ایران میں وزیر اعظم نے اپنی پارٹی کا اجلاس بلایا اور کہا، میرے ایرانیوں، نہیں یہ تو نہیں کہا، لیکن آگے کی کہانی کافی سملر تھی۔ انہوں نے عوام کو امپورٹڈ حکومت لانے کی امریکی سازش کے سارے پلان کے بارے میں ایک ایک چیز بتا دی۔ CIA کے اہلکار ہاتھ ملتے رہ گئے، ان کو لگا ان کا منصوبہ خاک میں مل گیا۔ ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور شاہ ایران کے پتلے گرا دیے، اور پھر سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ نہیں، یہ کوئی بچوں کی کہانی نہیں جس کے آخر میں سب ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ اس واقعے کے صرف 1 مہینے کے اندر شاہ ایران دوبارہ شاہی محل میں تھا اور وزیر اعظم مصدق جیل کی سلاخوں کے پیچھے۔ آخر 1 مہینے میں ایسا کیا ہو گیا کہ دم دبا کر بھاگنے والا شاہ واپس اقتدار میں آ گیا؟ امریکہ آخر ایران میں رجیم چینج چاہتا کیوں تھا؟ اس میں ملٹری اور آیت اللہ کا کیا کردار تھا؟ یہی سب میں آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ مجھے پتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں تو ایران میں آج جو ہو رہا ہے اس پہ بات کرنی چاہیے، اس وقت جو ہوا سو ہوا، اب یہ گھڑے مردے اکھاڑنے کا کیا فائدہ؟ لیکن یہی تو بات ہے کہ سیاست میں مردے دفن نہیں، واپس زندہ ہوتے ہیں۔ تو آئیے ایران کی 70 سال پہلے کی اس کہانی کی طرف جو آج خود کو واپس دہرا رہی ہے، اور اس میں ملٹری سے لے کر CIA تک کئی ایسے فیکٹر اور کیریکٹر ہیں جس سے ہم پاکستانی بھی کافی ریلیٹ کریں گے۔ سبسکرائب کریں اینڈ لیٹس گو۔ عام طور پہ ایران کا ذکر ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں فوراً خمینی کا انقلاب آتا ہے، لیکن اس ویڈیو کی تیاری کے دوران مجھے جس بات نے حیران کیا وہ یہ تھی کہ ایران میں ایک نہیں کئی انقلاب آئے۔ ظاہر ہے خمینی کا انقلاب سب سے پرومیننٹ اور بڑا تھا، لیکن پچھلے 100 سالوں میں کئی دفعہ ایرانیوں نے اپنی حکومت کے خلاف مظاہرے کیے، اپنے مطالبات ماننے پر حکومتوں کو مجبور کیا، اور کئی دفعہ تو حکومت کو چلتا بھی کیا۔ اب ہماری آج کی کہانی سمجھنے کے لیے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اور ایران کی سیاست کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انقلاب ایران سے پہلے ایران میں تھرو آؤٹ دی ایئرز 3 فیکٹر سیاسی طور پر بہت اہم رہے: شاہی خاندان، علماء اور آیت اللہ، اور ایران کے تیل میں دلچسپی رکھنے والی عالمی طاقتیں۔ آپ نے پچھلے دنوں خواجہ آصف کا وہ ٹویٹ تو دیکھا ہوگا جس میں وہ شاہ ایران کے بیٹے رضا شاہ پہلوی کو امپیریل ممالک کے تابع ہونے کا تانا دے رہے تھے۔ وہ تو خیر اس سے بھی بڑھ کر کچھ کہہ رہے تھے، وہ آپ ان کے ٹویٹر پر خود ہی دیکھ لیجئے گا، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج بھی ایرانی سیاست میں شاہ کا تذکرہ کہیں نہ کہیں ہوتا رہتا ہے، اور اس خاندان کی حکومت میں آنے کی کہانی بھی کافی دلچسپ ہے۔ اس میں آپ کو ایرانی سیاست کے تینوں فیکٹرز اپنا کردار ادا کرتے نظر آئیں گے۔ 1921 ورلڈ وار 1 ابھی ختم ہوئی تھی۔ ایران میں کیوس تھا۔ شاہ ایران کی حکومت بالکل غیر مقبول تھی۔ آئے دن ہنگامے، مظاہرے، خون خرابے ہو رہے تھے۔ برطانیہ نے اس کا فائدہ اٹھایا اور اپنے آدمی کو لانچ کرنے کا پلان بنایا۔ بیرونی قوتوں کو اپنا آدمی اکثر فوج میں ہی ملتا ہے۔ انہوں نے ایک بریگیڈیئر کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس کو گرین سگنل دے دیا۔
یہ بریگیڈیئر تہران پہنچا تو شاہ ایران کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے برٹشر سے شکایت کی تو انہوں نے تسلی دی کہ اس کی فکر نہیں کریں، یہ بریگیڈیئر تو آپ کی حکومت مضبوط کرنے آیا ہے، لا اینڈ آرڈر سنبھالنے آیا ہے، آپ اس سے نہیں ڈریں، بلکہ ایسا کریں اس کو آرمی چیف بنا دیں۔ بس پھر وہی ہوا جس کا خطرہ تھا، بریگیڈیئر سے آرمی چیف بننے والا کچھ سال بعد وزیر اعظم بن گیا۔ لیکن وہ یہاں بھی نہیں رکا۔ 1925 میں شاہ ایران احمد شاہ قاجار کو عہدے سے ہٹا دیا گیا اور برطانیہ کی تھپکی پہ تہران پہنچنے والا بریگیڈیئر رضا پہلوی شاہ ایران بن گیا۔ ابھی تک اس کہانی میں دو اہم پلیئرز شاہ اور بیرونی طاقتیں اپنا اپنا کھیل کھیل رہے تھے۔ اب تیسرے اہم فیکٹر یعنی مذہبی طبقے کی انٹری ہوتی ہے۔ رضا پہلوی نے شاہ ایران بننے کے بعد ریفارمز کی، تعلیم اور انڈسٹری کو فروغ دیا۔ وہ عاشورہ اور دوسرے مذہبی تہواروں میں بھی شرکت کرتے، لیکن وہ اور ان کا خاندان بیسیکلی ذرا اوپن مائنڈڈ تھے۔ اب ہوا یہ کہ کسی مذہبی تقریب میں شاہی خاندان کی خواتین نے شرکت کی، لیکن ان کا لباس مذہبی نہیں تھا۔ اس پہ مذہبی طبقے نے کافی اعتراض کیا، بات بڑھتی گئی اور شاہ ایران تک پہنچ گئی۔ شاہ کو مذہبی طبقے کا اعتراض بالکل اچھا نہیں لگا۔ اس نے مذہبی طبقے کو ہیڈ آن لیا، ان کے اختیارات کم کر دیے، ان کے چندے کے نیٹ ورکس بند کر دیے، طلبہ کو ملنے والی مراد بھی ختم کر دی۔ یوں مذہبی طبقہ شاہ کے بالکل خلاف ہو گیا، لیکن شاہ اپنے راستے پر چلتا رہا۔ وہ ایران کا اتاترک بننا چاہ رہا تھا، لیکن اس دوران اس نے ایک اور لڑائی شروع کر دی انہی طاقتوں سے جنہوں نے اس کو تہران کا راستہ دکھایا تھا۔ ایک طرف علماء کی مخالفت اور دوسری طرف برطانیہ کی فوج کشی۔ شاہ ایران کو ہار ماننی پڑی۔ اس نے اپنے بیٹے کو اقتدار دیا اور خود ملک سے چلا گیا۔ 1941 میں محمد رضا شاہ پہلوی شاہ ایران بن گئے، لیکن پچھلے 10 سالوں کے دوران ملک میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی بڑھ گئی تھی، اور اسی ایکٹیویٹی میں ہماری آج کی کہانی کا ہیرو بھی حصہ لے رہا تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں محمد مصدق کی، جو 1882 میں ایک مالدار خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کا ننیال قاجری خاندان تھا جس کی حکومت رضا پہلوی نے ختم کی تھی، اور ان کے والد بھی پرومیننٹ فگر تھے۔ مصدق نے پیرس سے انٹرنیشنل لاء میں ماسٹرز کیا اور سوئٹزرلینڈ سے لاء میں پی ایچ ڈی کیا۔ تہران واپس آ کے انہوں نے سیاست کے میدان میں قدم رکھا۔ ان کی شروع کی زندگی کافی حد تک بھٹو جیسی تھی۔ 24 سال کی عمر میں وہ ممبر آف پارلیمنٹ بن گئے اور 29 سال کی عمر میں کابینہ کا حصہ۔ جس وقت مصدق نے سیاست کے میدان میں قدم رکھا اس وقت ایران میں دو بڑی سیاسی جماعتیں تھیں۔ تودا نامی کمیونسٹ پارٹی سب سے مقبول تھی اور سوویت یونین کی حامی تھی۔ دوسری طرف نیشنل فرنٹ تھی جس کا مصدق بھی حصہ تھے۔ مصدق اس وقت بھی ایوان کا حصہ تھے جب رضا پہلوی نے شاہ ایران کو معزول کر کے خود شاہ بننے کا اعلان کیا تھا۔ مصدق نے اس اقدام کی مخالفت کی تھی اور رضا پہلوی کو وزیر اعظم ہی رہنے کا مشورہ دیا تھا۔ ویسے بھی پرانا شاہی خاندان مصدق کا ننیال تھا، شاید اسی لیے مصدق اور پہلوی خاندان کے درمیان ہمیشہ ایک گیپ رہا۔ خیر، اب ایران میں رضا کا نوجوان بیٹا بادشاہ تھا اور دنیا میں بھی تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد برطانوی افسر کالونیز سے اپنا سامان باندھ رہے تھے، ہر جگہ برٹش راج کا چل چلاؤ تھا، لیکن ایرانی پٹرول کی خوشبو نے چرچل کو مسحور کیا ہوا تھا۔ وہ ایران میں اپنے انٹرسٹ کم کرنے پر راضی نہیں تھا۔ ایران میں تیل نکالنے سے آئل پروفٹ تک سب اینگلو ایرانین آئل کمپنی یعنی برطانیہ کے ہاتھ میں تھا، اور یہی اس وقت ایرانی پالیٹکس کا سب سے بڑا مدعا تھا۔ برطانیہ آئل ایکسپورٹس میں ایران کا پروفٹ بڑھانے پر راضی نہیں تھا، بلکہ ایران کو صرف 4 سینٹ پر ٹن پروفٹ دے رہا تھا، جو کہ بہت ہی کم تھا۔ اس وقت سعودی عرب میں بھی باہر کی کمپنیز ہی تیل نکال رہی تھی، لیکن سعودی عرب کو تقریباً 50% رائلٹیز ملتی تھی۔ تو ایک طرف برطانیہ تھا جس کی ایرانی آئل پر مکمل اجارہ داری تھی، دوسری طرف سوویت یونین تھا جو کمیونسٹ پارٹی کے ذریعے تیل سے اپنا شیئر لینے کی کوشش کر رہا تھا، اور ہمارے محمد مصدق ان دونوں سے بالکل الگ لائن پر تھے۔ ان کا ایجنڈا تھا نیشنلائزیشن آف آئل۔ وہ چاہتے تھے کہ ایران کا صرف پروفٹ نہیں بڑھایا جائے بلکہ ایران خود اپنے تیل کا مالک بنے، فارن کمپنیز کو فارغ کرے اور خود آئل ایکسپورٹ کر کے سارا فائدہ لے۔ اب ایران کی تمام تر سیاسی لڑائی انہی 3 تھیوریز کے ارد گرد گھوم رہی تھی، اور وہ 3 فیکٹر، 3 اہم پلیئر جو میں نے آپ کو شروع میں بتائے تھے، وہ حرکت میں تھے۔ اقتدار کی حالت یہ تھی کہ ایرانی سیاست میں میوزیکل چیئر چل رہی تھی، ایک وزیر اعظم آتا تھا، دوسرا جاتا تھا۔ ادھر مصدق ملک بھر میں احتجاج کر رہے تھے، ایجیٹیشن کا ماحول تھا، لوگوں میں برٹش کمپنی کے لیے نفرت تھی۔ اس دوران وزیر اعظم علی رزمارا نے ایک ڈیل کر لی، انہوں نے برطانیہ کو پروفٹ بڑھانے پر راضی کر لیا، لیکن ابھی اس کا اعلان نہیں ہوا تھا کہ علی رزمارا قتل ہو گئے۔ عوامی غصہ مزید بڑھ گیا۔ اینگلو ایرانین کمپنی نے تیل نکالنے کے ساتھ عوامی غصے پہ بھی تیل ڈالا۔ انہوں نے اپنے ملازمین کی مراعات کم کر دی، لوگ بھپر گئے۔
ہر شہر میں احتجاج اور ہڑتالیں شروع ہو گئیں۔ شاہ ایران کو مجبوراً انتہائی اقدام اٹھانا پڑا۔ انہوں نے محمد مصدق کو وزیر اعظم بننے کی دعوت دی۔ 28 اپریل 1951 کو مصدق وزیر اعظم بن گئے۔ انہوں نے 2 دن کے اندر اندر آئل کو نیشنلائز کرنے کا اعلان کر دیا، ساتھ ہی انہوں نے معاشی ریفارمز بھی شروع کر دی۔ لیکن گورے صاحب کو مصدق کا یہ فیصلہ بالکل اچھا نہیں لگا۔ انہوں نے سب سے پہلے تو سارے برٹش پروفیشنلز کو آئل کمپنی سے واپس بلا لیا تاکہ ایران کے پاس تیل نکالنے اور پروسیس کرنے کی ایکسپرٹیز ہی نہ ہو۔ یہی نہیں، برطانیہ نے ایران پہ سخت سینکشنز لگا دی، انٹرنیشنل کورٹ میں ایران کے خلاف مقدمہ کر دیا، اور سب سے بڑھ کر ایرانی حدود کے قریب اپنے جنگی جہاز کھڑے کر دیے، ایران کو ڈرانے اور اس کی ایکسپورٹس کو متاثر کرنے کے لیے۔ لیکن مصدق پیچھے نہیں ہٹا، اس نے پالیسیز تبدیل نہیں کی۔ عوام کی حالت چاہے تبدیل نہ ہوئی ہو، لیکن وہ ان فیصلوں سے خوش تھے، اور اس کا اظہار انہوں نے 1952 کے پارلیمانی انتخابات میں کیا۔ اس انتخابات میں کمیونسٹ پارٹی اور مصدق کی نیشنل فرنٹ کا اتحاد تھا۔ ان کے مقابلے میں شاہ کے وفادار سیاستدان تھے۔ دونوں کا شدید ٹکراؤ ہوا، انتخابات میں خون خرابہ بھی ہوا، لیکن مصدق اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اقتدار میں واپس آیا تو مصدق کے پاس زیادہ پاور تھی، عوامی حمایت بھی تھی، اور وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ وقتی طور پر تو اس نے آئل کا مسئلہ حل کر دیا تھا، لیکن اب وہ ملک کا نظام بدلنا چاہتا تھا۔ اس کا اگلا ہدف ایران کی اسٹیبلشمنٹ تھی۔ اس نے اقتدار میں آتے ہی پہلے ہفتے میں خصوصی اختیارات مانگے۔ شاہ نے انکار کر دیا۔ مصدق نے کمپرومائز نہیں کیا، نہ ہی اس نے یہ کیا کہ اس وقت بات مان لی اور بعد میں اپنی بے بسی کا رونا رویا کہ شاہ تو سپر کنگ تھا۔ مصدق نے یہ کرنے کے بجائے استعفیٰ دے دیا۔ ادھر شاہ بھی ڈٹ گیا۔ اس نے نیا وزیر اعظم تعینات کر دیا، جس نے سب سے پہلے آئل نیشنلائزیشن کو ریورس کرنے کی کوشش کی۔ یہ فیصلہ عوام کی ریڈ لائن تھا، عوام کو بالکل بھی منظور نہیں تھا۔ مصدق ویسے ہی پاپولر تھے، پھر کیا تھا، سڑکیں گرم ہو گئیں، شہر شہر احتجاج شروع ہو گیا، پولیس نے طاقت کا استعمال کیا، سڑکوں پہ خون بہنے لگا، تقریباً 250 افراد مارے گئے، اور اس سب کے درمیان انٹری ہوتی ہے ایرانی سیاست کے تیسرے اہم پلیئر کی، آیت اللہ ابو القاسم کاشانی کی۔ اس نام کو یاد رکھیں کیونکہ اب یہ ہمارے ساتھ چلتا رہے گا۔ کاشانی نے شاہ کی جانب سے تعینات کردہ وزیر اعظم کو اسلام اور ایران کا دشمن قرار دے دیا۔ مصدق کو عوامی حمایت تو حاصل پہلے ہی تھی، اب مذہبی طبقہ بھی اس کے ساتھ ہو گیا۔ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے 1 منٹ رکیں۔ ایران میں اسٹیبلشمنٹ مخالف اتحاد پر ایک نظر ڈالیں۔ ایک طرف کمیونسٹ پارٹی، ان کے ساتھ لبرل محمد مصدق اور آیت اللہ کاشانی، یہ مختلف بلکہ مخالف نظریات رکھنے والوں کا اتحاد تھا، کیونکہ یہ سب جانتے تھے کہ نظام کو چیلنج کرنے کے لیے ان کو اپنے اختلافات بھلانے ہوں گے، اور اسی اتحاد کی بدولت انہوں نے نظام کو پہلا دھچکا دیا۔ آیت اللہ کے فتوے کے بعد شاہ مصدق کو واپس وزیر اعظم بنانے پر مجبور ہو گیا۔ مصدق آل پاورفل ہو کر واپس آیا۔ جو خصوصی اختیارات شاہ پہلے مصدق کو نہیں دے رہا تھا وہ بھی اب مصدق کے پاس تھے، اور اس نے سب سے پہلے شاہ کو ہی کنٹین کیا، شاہ کے اختیارات کم کیے، اس کی زمینیں ریاست کے حوالے کی، اور سب سے مزے کی بات، مصدق نے شاہ کو فورن ڈگنیٹریز سے اکیلے ملنے پر پابندی لگا دی۔ شاہ کو اکسانے والے اس کے قریبی لوگوں کو ملک سے نکال دیا، جس میں ان کی بہن اشرف بھی شامل تھی۔ شاہ کے پر کاٹنے کے بعد مصدق نظام کے دوسرے بڑے کینسر کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ پارٹ سن کر آپ کو بھی مزہ آ جائے گا۔ مصدق نے فوج کا نظام الٹ پلٹ کر دیا، وزارت دفاع کا نیا محکمہ بنایا، شاہ کے وفادار افسروں سے فوج کو صاف کیا، 15,000 فوجیوں کو پولیس میں ٹرانسفر کر دیا، اور فوج میں کرپشن ختم کرنے کے لیے ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی جس نے 130 بڑے افسران کو فارغ کیا۔ مصدق نے نظام کو اس کی گردن سے پکڑا ہوا تھا، وہ ہر اس سر کو کچل رہا تھا جو عوامی رائے کو کچلنے کی طاقت رکھتی ہو۔ بہرحال شاہ اور فوج کے بعد مصدق نے پارلیمان کا رخ کیا اور اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی مولز کو فارغ کرنا شروع کیا۔ اس میں اسمبلی کے اسپیکر بھی فارغ ہوئے۔ یہاں واپس وہ کیریکٹر آتے ہیں جن کا نام میں نے آپ کو یاد رکھنے کا کہا تھا، آیت اللہ کاشانی۔ وہ اسپیکر کے انتخابات میں شریک ہوتے ہیں۔ مصدق کے اتحاد میں موجود کمیونسٹ پارٹی کو یہ فیصلہ اچھا نہیں لگتا۔ باقی سیاستدان بھی آیت اللہ کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کا رتبہ کسی بھی منصب سے بڑا ہے، آپ کیوں ان چھوٹے چھوٹے عہدوں کے لیے خود کو نامزد کر رہے ہیں؟ لیکن آیت اللہ نہیں مانے۔ انہوں نے کہا میری موجودگی ضروری ہے۔ انہوں نے انتخابات جیتے اور نئے اسپیکر بن گئے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ایران میں سب کچھ صحیح ہو گیا ہو، لیکن گورے صاحب کو یہ منظور نہیں تھا۔
ادھر ایرانی سیاست پہ مصدق کا کنٹرول مضبوط ہو رہا تھا اور دوسری طرف امریکہ میں ایک بڑی تبدیلی آ رہی تھی، ایسی تبدیلی جو عنقریب مصدق کے لیے سر کا درد بننے والی تھی۔ جس دن سے مصدق نے نیشنلائزیشن پالیسی کا اعلان کیا تھا، برطانیہ تل ملا رہا تھا، ایران کو اس پالیسی کو ریورس کرنے پر مجبور کرنے کی ہر کوشش کر رہا تھا۔ جب مصدق پریشر میں نہیں آیا تو برطانیہ نے ڈرٹی گیمز کھیلنا شروع کر دیے۔ انہوں نے سوچا مصدق مسئلہ بن رہا ہے، اس کو راستے سے ہٹا دینا چاہیے، مصدق کی حکومت کا تختہ الٹ دینا چاہیے۔ لیکن برٹشرز کا مزاج کچھ برگر ٹائپ تھا، وہ خطرناک پلان بناتے تو تھے لیکن ان پہ عمل ان سے اس وقت تک نہیں ہوتا تھا جب تک ان کا بدماش دوست امریکہ ان کے ساتھ شامل نہ ہو۔ اسی لیے برطانیہ کافی عرصے سے امریکہ کو رجیم چینج آپریشن پہ راضی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ امریکہ کو خوف دلا رہا تھا کہ کمیونسٹ پارٹی ایران کو سوویت یونین بلاک میں لے جائے گی، لیکن امریکہ راضی نہیں تھا۔ جنوری 1953 میں وائٹ ہاؤس میں تبدیلی آئی، آئزن ہاور نئے پریزیڈنٹ بن گئے۔ چرچل نے نئی ایڈمنسٹریشن کو بھی ایران کی طرف متوجہ کیا اور اس بار وہ کامیاب ہو گئے، امریکہ رضامند ہو گیا۔ اور پھر ایران میں CIA کا گندا کھیل شروع ہوا، نام رکھا گیا آپریشن ایجیکس، اور اس آپریشن کا سب سے اہم کیریکٹر کیرمٹ روزویلٹ تھا۔ یہ امریکی صدر روزویلٹ کا پوتا تھا۔ آپ کو رجیم چینج کا نام سن کر ڈونلڈ لو یاد آ رہا ہوگا، یہاں بھی ایک ڈونلڈ تھا، ڈونلڈ ویلبر، جس کا کام میڈیا کو خریدنا اور اس میں مصدق مخالف پروپیگنڈا کرنا تھا۔ ایک طرف CIA کے ایجنٹ مصدق کے متبادل کا نام سوچ رہے تھے تو دوسری طرف مصدق آئزن ہاور کو صدر بننے پر مبارکباد کے پیغام بھیج رہا تھا۔ برطانوی سینکشن سے ایرانی اکانومی متاثر ہو رہی تھی۔ مصدق نے سوچا وہ لبرل لیننگ رکھتا ہے، امریکہ بھی اسی سوچ کو پروان چڑھانا چاہتا ہے، اسی لیے اس نے امریکہ سے $100 ملین امداد طلب کی۔ لیکن آئزن ہاور نے بہت ہی کولڈ رسپانس دیا، کہا پہلے انگلینڈ سے اپنے مسئلے حل کرو، پھر کسی امداد کی امید رکھنا۔ اصل بات یہ تھی کہ آئزن ہاور نے $100 ملین ایران کے لیے مختص تو کیے تھے، لیکن مصدق کو دینے کے لیے نہیں بلکہ آپریشن ایجیکس پر لگانے کے لیے۔ اب CIA اور برطانوی انٹیلیجنس موقع کی طاق میں تھے۔ یہاں ایران میں مصدق کے اتحاد میں وہی کمزوری پیدا ہو گئی جو ہر انقلابی تحریک میں ہوتی ہے، دور اندیشی کی کمی۔ یہ پارٹ بہت اہم ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مصدق کے خلاف CIA نے سازش کی تھی، اور یہ کوئی تھیوری نہیں بلکہ 2013 میں سامنے آنے والے CIA کے سیکرٹ ڈاکیومنٹس میں اس کا اعتراف کیا جا چکا ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگوں کو یہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس لگتا ہے کہ دشمنوں نے سازش کی اور بیچارہ ہیرو اس سازش کا شکار ہو گیا، لیکن معاملات ایسے نہیں چلتے۔ ہاں، ہمیں یہ اچھا ضرور لگتا ہے کہ جو بھی غلط ہو رہا ہو اس کو سازش قرار دے دیں، اس سے ہمیں اپنی غلطیاں دیکھنے کی تکلیف نہیں کرنی پڑتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سازش اسی وقت کامیاب ہوتی ہے جب ہمارے اندر کوئی بڑی کمزوری ہو۔ مصدق کے اتحاد میں بھی کمزوری پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی۔ یہ مختلف اور مخالف نظریات کے حامل اتحادی شاہ کے خلاف متحد ہوئے تھے۔ ان کا ایجنڈا سمپل تھا، آئل نیشنلائز ہوگا اور شاہ اپنی منمانی نہیں کرے گا۔ اس کے بعد کا نہ کوئی پلان تھا نہ کوئی ویژن۔ اب جب یہ دو اہداف ظاہری طور پر پورے ہو گئے تو کمیونسٹ، لبرل اور ملا اتحاد کے سامنے کوئی اور ہدف نہیں تھا۔ انہوں نے کوئی رول آف گیمز نہیں بنائے تھے، اسی لیے اب یہ ایک دوسرے سے چڑ رہے تھے، ایک دوسرے کے خلاف ہو رہے تھے۔ پہلا خاموش اختلاف آیت اللہ کے اسپیکر بننے پر ہوا، لیکن وہ اسی وقت تھم گیا۔ اب جب اکانومی بھی اچھی نہیں چل رہی تھی اور لوگ بھی تنگ ہونا شروع ہو رہے تھے تو اس کریٹیکل ٹائم میں ایک اور بڑا اختلاف ہو گیا۔ آیت اللہ کاشانی مصدق کے خلاف ہو گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ مصدق نے پارلیمان سے اپنے خصوصی اختیارات میں 1 سال کی توسیع مانگی۔ آیت اللہ نے بطور ہیڈ آف پارلیمنٹ اس کو مسترد کر دیا اور کہا کہ مصدق ڈکٹیٹر بننا چاہ رہا ہے۔ کچھ دن میں مصدق کے خلاف فتویٰ بھی جاری ہو گیا، اس کو بھی اسلام کا دشمن قرار دے دیا گیا۔ ایرانی سیاست کے تینوں اہم فیکٹرز، شاہ، ملا اور بیرونی طاقتیں اب مصدق کے خلاف ہو چکی تھیں۔ سڑکیں پھر گرم ہو گئیں، احتجاج شروع ہو گئے۔ آیت اللہ اور مصدق کا سیم پیج پھٹ گیا۔ آیت اللہ نے اپنے حامیوں کو سرکاری نوکریاں دینا شروع کر دی، ادھر مصدق نے بھی لبرلز کو اہم عہدوں پر تعینات کرنا شروع کر دیا۔ دونوں کے اختلافات بڑھتے گئے، حتیٰ کہ آیت اللہ باقاعدہ مصدق اور کمیونسٹ اتحاد سے نکل گئے۔ اتحاد سے نکل کر نہ صرف انہوں نے سڑکوں پر ایجیٹیشن شروع کی بلکہ فوج کو بھی مصدق کے خلاف اکسانا شروع کر دیا۔ تہران میں مصدق مخالف مظاہرے شروع ہو گئے، حالات خراب ہو گئے۔ مظاہرین نے مصدق کے گھر اور ریڈیو اسٹیشن پر قبضے کی کوشش بھی کی۔ مصدق نے جوابی وار کیا،
سب سے پہلے آرمی چیف کو فارغ کیا، تہران کے گورنر کو اس کی پوسٹ سے ہٹایا، مظاہروں میں شامل بڑے بڑے رہنما کو گرفتار کیا، اور یاد رکھیں یہ سب امریکن انوالومنٹ کے بغیر ہو رہا تھا۔ ابھی امریکی دور سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ کس وقت آخری وار کیا جائے اور مصدق کی حکومت گرا دی جائے۔ ایجیٹیشن شروع ہوئی، امریکنز کو اندازہ ہوا کہ اس سے اچھا موقع ہاتھ نہیں آئے گا۔ انہوں نے اپنے پلان کو حتمی شکل دی۔ مصدق کا متبادل فائنلائز ہوا۔ بیرونی سازشیوں کو جنرل فضل اللہ زاہدی کی صورت میں اپنا وفادار جرنیل مل گیا۔ CIA ڈاکیومنٹس کے مطابق زاہدی نیو نازی نظریات رکھتا تھا، اس پہ کرپشن کے الزامات بھی تھے، لیکن امریکنز کی نظر میں اس سے بہتر کوئی آپشن نہیں تھا۔ کیسی حیرانگی کی بات ہے، کچھ سال پہلے تک جرمن نازیوں کو دنیا کا سب سے بڑا ولن قرار دینے والے امریکنز ایک لبرل حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے نازی جرنیل کا انتخاب کر رہے تھے۔ سیاست میں شاید نظریات کی یہی اہمیت ہوتی ہے۔ زیرو۔ خیر، ڈونلڈ ولبر نے ایرانی میڈیا میں مصدق مخالف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ مصدق کے کارٹون شائع ہونے لگے، میڈیا کو استعمال کر کے اینٹی مصدق ہوا چلائی گئی۔ ادھر آیت اللہ کاشانی بھی سنبھل نہیں رہا تھا، اس کی اسپیکر کی مدت ختم ہوئی، نئے الیکشن میں شکست ہوئی تو سڑکوں پر آ گیا۔ مصدق حکومت کو ختم کرنے تک جد و جہد کا اعلان کیا۔ اب مصدق کے لیے صورتحال کافی خراب تھی، مکمل کیوس تھا۔ ایسے میں مصدق نے اپنے نمائندوں کو اسمبلی سے استعفیٰ دینے کا کہا، جس سے اسمبلی غیر مؤثر ہو گئی۔ مصدق نے اسمبلی تحلیل کرنے پر ریفرنڈم کرایا۔ آیت اللہ شاہ اور امریکی کوششوں کے باوجود 99% لوگوں نے مصدق کی حمایت کی۔ ریفرنڈم جیتنے کے بعد مصدق مزید فرم ہو گیا، لیکن اس کے مخالف بھی ڈٹے ہوئے تھے۔ ہر پلیئر اپنے آخری پتے کھیل رہا تھا۔ CIA کا روزویلٹ شاہ کو منانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ مصدق کو فارغ کر دے، لیکن شاہ نہیں مان رہا تھا۔ CIA نے شاہ کی بہن سے رابطہ کیا، اس کو پیرس سے تہران بلایا گیا تاکہ وہ شاہ کو راضی کرے۔ یہی وہ وقت تھا جب وہ خفیہ ملاقات ہوئی جس کا ہم نے ویڈیو کے شروع میں ذکر کیا تھا۔ یاد نہیں ہے تو جلدی سے ویڈیو کا سٹارٹ واپس دیکھ لیں۔ ایران میں امریکی سفیر سمیت ڈونلڈ لو ٹائپ بہت سارے امریکی آفیشلز، PDM ٹائپ بہت سے ایرانی سیاستدانوں کے ساتھ مل کر ایران کی منتخب جمہوری حکومت کو ختم کرنے کا پلان بنا رہے ہیں۔ شاہ ایران خود تو یہاں موجود نہیں، لیکن ان کی سگی بہن اشرف پہلوی یہی موجود ہے۔ مصدق کو فارغ کرنے کا پہلا پلان فلاپ ہو گیا، بلکہ یوں کہیے کہ بیک فائر کر گیا۔ شاہ کو بھاگنا پڑا اور مصدق کے حامی متحرک ہو گئے۔ قریب تھا کہ CIA آپریشن کو ابورٹ کر دیتی، لیکن روزویلٹ نے ہار نہیں مانی۔ اس نے آخری وار کرنے کی کوشش کی، اور وہ کچھ اس طرح کہ میڈیا میں زاہدی کو بطور وزیر اعظم پیش کیا جانے لگا۔ روزانہ اخباروں میں CIA کے تیار کردہ فرمان کی کٹنگ شائع کی جاتی۔ دوسری طرف سڑکوں پر ایک بار پھر کرائے کے مظاہرین آ گئے۔ انپریسیڈنٹڈ ایجیٹیشن ہوئی۔ فوج کے وہ افسران جن کو مصدق نے فارغ کیا تھا وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، اور 18 اگست 1953 کو مظاہرین نے مصدق کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ شاہ کی حمایت میں نعرے لگائے۔ مصدق کے گارڈز نے کچھ دیر مزاحمت کرنے کے بعد بالآخر سرنڈر کر دیا، اور پھر منظرنامہ تبدیل ہو گیا۔ فوجی ٹینک سڑکوں پر آ گئے۔ ایران ریڈیو پر جنرل زاہدی نے انقلاب کامیاب ہونے اور مصدق کی حکومت ختم ہونے کا اعلان کیا۔ مصدق جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا گیا۔ شاہ ایران نے اپنا سامان باندھا اور امریکی حمایت میں واپس تہران پہنچ گیا۔ وزارت عظمیٰ امریکی نواز جنرل زاہدی نے سنبھال لی، جس نے ان تمام ریفارمز کو ریورس کر دیا جو مصدق نے شروع کی تھیں۔ شاہ واپس آل پاورفل ہو گیا۔ CIA بھی مطمئن ہو گئی، لیکن صرف 26 سال بعد CIA کا بنایا ہوا یہ نظام کولیپس کر گیا، اور یہی ہر اس نظام کا انجام ہوتا ہے جو عوامی حمایت کے بجائے بیرونی سازش سے قائم ہوا ہو۔